أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ دلائل توحید کے بعد دلائل رسالت کو ذکر فرماتے ہیں۔ پہلے دلائل توحید کا بیان تھا کہ اللہ نے زمین کو فراش بنایا، آسمان بنایا اور زمین سے تمہارے پھل نکالے، یہ سب اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ لہذا وہی اللہ ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد دلائل رسالت لاتے ہیں۔ رسالت کے دلائل میں سب سے اہم دلیل معجزہ ہوتا ہے، نبی معجزہ پیش کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے اہم معجزہ قرآن مجید ہے، زیادہ قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما من نبی الا اوتی مثل ما آمن علی البشر، کوئی ایسا نبی نہیں جس کو اللہ تعالی نے ایسا معجزہ نہ دیا ہو جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں۔ لیکن انما اوتیت وحیا، لیکن مجھے اللہ نے وحی دی ہے معجزے کے طور پر، قرآن۔ اوحى اللہ الیہ فرجو ان اکون اکثرهم تابعین یوم القیامہ، لہذا میں امید کرتا ہوں کہ میرے سب سے زیادہ متبعین ہوں گے، کیونکہ یہ میرا معجزہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن رسول اللہ کا معجزہ آپ کے بعد بھی باقی ہے۔ آج بھی اس قرآن مجید سے اسی طرح فائدہ ہو رہا ہے جس طرح پیغمبر اسلام کی زندگی میں تھا۔ تو یہاں سے ایک تو دلائل نبوت شروع کر، دوسری بات یا ایھا الناس اعبدوا، لوگ عبادت کرو۔ کہ عبادت کیسی کی جائے؟ جس طرح کتاب اللہ جو اللہ نے قرآن نازل کو اس کے مطابق کی جائے عبادت۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے کہ وہی نازل کی، اس کے مطابق عبادت کی جائے تو معتبر ہے، ورنہ نہیں۔ اب بتا رہے کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا شک ہے تو کوئی صورت بنا کے لے آؤ تم۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن آپ نے خود بنایا، مفتریات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، تو تم کو چھوٹی سی صورت، سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، ایسی کوئی صورت لے آؤ، یا کوئی ایک آیت ہی لے آؤ۔ یعنی قرآن مجید نے تقریباً 4 جگہ پر چیلنج دیا ہے۔ پہلے تو کہا کہ جن اور ان اجتماعت الجن والانس، جن انس جمع ہو کر ایسا قرآن لے آئیں، پورا قرآن جیسا قرآن لے آئیں۔ یہ پہلی اللہ تعالی نے انہیں کہا تھا سورہ اسراء میں کہ قرآن لے آؤ، مکہ شریف، یہ مکہ شریف میں فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ عشر سورہ جو ہے سور مثلی، 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر فرمایا کہ ایک صورت لے آؤ، سورہ یونس میں آتا ہے۔ مدینہ میں آنے کے بعد پھر اس ایک صورت کے چیلنج کو دہرایا گیا۔ یہ ہے ترتیب اس چیلنج کی۔ پہلے فرمایا قرآن پورا لے آؤ، پھر 10 صورتیں لے آؤ، پھر کوئی ایک صورت لے آؤ سورہ یونس میں، ان استطعتم، اگر تمہیں طاقت ہے تو ایک صورت لے آؤ۔ اور اب جب یہ سورہ بقرہ چونکہ مدینہ کی ہے، وہ تینوں مکی ہیں، یہ مدنی ہے، تو مدینہ میں پھر دہرایا اس چیلنج کو، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی ایک صورت لے آؤ، سورۃ من مثلہ، اور سب کو اکٹھا کر لو جو تمہارے مددگار، آوان، انصار، ان کو اکٹھا کر کے ایک صورت لے آؤ۔ اور پھر قرآن مجید کی عجیب پیشن گوئی ہے کہ ہرگز نہیں کر سکتے تم، یہ عجیب ہے۔
قیامت کہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے. کتنا زمانہ گزر گیا, آج تک اس چیلنج کسی قبول نہیں کیا. اگر کوئی یہ کہے کہ جی نہیں ایسے بنائی گئی تھی تو معاندین و مخالفین تو آج وہ لیے پھرتے. ہمیشہ قرآن کے مخالفین زیادہ رہے ہیں تو ضرور آتی. تاریخ میں تو چھوٹی سی بات نہیں چھپتی. کوئی چھوٹی سی بات بھی اگر ایسی تھی تو ان کو ابو جہل کی ذریت نے ضرور پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اگر اس زمانے میں ان فصحاء عرب نے اگر بنائی ہوتی کوئی صورت تو آج تو چیلنج کیا ہوتا اس کے ذریعے اسلام کو. لیکن قرآن نے کہا کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے. آج تک چیلنج قائم ہے. آج کوئی لے آئے اگر کسی میں ہمت, ایسی فصاحت ہو, ایسی بلاغت ہو, ایسے مضامین ہو, ایسی غیب کی خبریں ہوں, یعنی ساری ہر چیز کے اعتبار سے احاطہ اس میں, ایسی صورت لاؤ. عربیت نہیں چاہیے. قرآن مجید تو اللہ اکبر فضائل اور محاسن کا مجموعہ ہے. ہر آیت میں جو ایک سورت دیکھنے میں چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے اندر پورے کا پورا مضمون بند ہے. اس لیے نماز میں یہ مستحب ہوتا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں آپ نے کہیں سے درمیان سے پڑھا ہے کسی جگہ سے تو دوسرے میں بھی کہیں درمیان سے پڑھے, پوری صورت نہ پڑھیں. کیونکہ پہلے والی جو آپ نے چاہے وہ چھوٹی صورت سے زیادہ آیات پڑھی ہوں لیکن اس میں پورا مضمون بند نہیں ہے, وہ چھوٹی صورت میں پورا مضمون بند ہے. تو اس لیے وہاں سے اس طرح پڑھیں. تلاوت کے اصولوں میں سے ہاں جی جب انسان نماز, اور دوسرا ہے کہ نماز کی دوسری رکعت میں جیسے کہ آگے آ رہا ہے جہاں پر بھی دوسری رکعت میں بشارت کے مضامین پڑھے, عذاب کے نہ پڑھے. بعض پہلے میں کچھ اور پڑھ, دوسرے میں قل اللہ تبت یدا پڑھ دیتے. یہ ہمارے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات ہمیں حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی. آپ پہلی بات یعنی پہلے میں آپ جیسے آمن رسول پڑھ دی یا لقد جاءکم رسول, دوسرے میں نہ پڑھ رہے ہیں, یہ نہ کریں. وہاں آپ اس میں بھی کوئی جو ہے صورت کے بیچ میں سے لائیں. اور پہلے میں آپ جو ہے وہ اگر پڑھ رہے ہیں الم تری کیف پڑھ رہے ہیں تو دوسرے میں تبت یدا نہ پڑھے, لیلاف پڑھیں. اس میں بشارت کا مضمون ہے, قل واللہ پڑھ دیں, قل بالفلق پڑھ دیں, قل بالناس اس طرح کی پڑھیں. یہ ہے بنوری مفتی احمد الرحمان صاحب کی بات مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, اور ہمارے کمرے میں ہی آ کر حضرت نے یہ بیان فرمائی تھی. وہاں کبھی کبھی آتے تھے, طلبہ کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو فرما رہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, یہ عجیب مضمون ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, وَإِن كُنتُمْ, اس میں دو عجیب نقطے ہیں. وَإِن كُنتُمْ, یہ لفظ ان عربی زبان میں آتا ہے شک کے لیے, کہ جہاں اگلے کو شک ہے. ان کنتم, اور اذا آتا ہے یقین کے لیے. تو قرآن کا ان کنتم یعنی تمہیں بھی شک ہے اس بات میں کہ ہمیں شک ہے بھی کہ نہیں, یعنی اندر سے تمہیں یقین ہے کہ قرآن صحیح ہے. اس لیے ان کنتم, اگر ہے کوئی شک وقت تمہیں تو, اگر تو ہے نہیں. اذا نہیں لائے, اذا اگلے کو یقین ہوتا ہے. اذا السماء فطرت, یقینی طور پر جب آسمان پھٹ جائے گا. ان کنتم لفظ ان لائے, ان شک کے وقوع شک کے لیے ہوتا ہے وہ چیز ہے یا نہیں. ان کنتم, اگر تمہیں ہے, یعنی ہے نہیں لیکن اگر ہے. فی ریبن, ریب تھوڑا سا بھی شک, ریبن یہ تصغیر, یہ جو ہے تنوین تصغیر کے لیے, تھوڑا سا بھی اگر تمہیں شک ہے. ان کنتم, بل تو ہے نہیں تمہیں شک, تمہیں اندر سے یقین ہے قرآن سچا ہے. لیکن اگر تم بظاہر ہے فی ریبن مما نزلنا علی عبدنا, اس پر جو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا اپنے بندے پر, اصل میں وجہ اعتراض یہ نزلنا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو کفار کو اعتراض تھا وہ نزلنا سے تھا کہ تنزیل ہے, انزال کیوں نہیں. تورات پوری اکٹھی اتری, انجیل پوری اکٹھی اتری. جب تورات تو قرآن اکٹھا پورا نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ موقع بموقع نازل ہوتا ہے. اس سے ان کو ہوتا کہ شاید آپ بنا لیتے ہیں,
کیونکہ جس طرح شاعر موقع مطابق اشعار کہہ لیتا ہے اور نثر والا موقع مطابق خطیب خطابت کرتا ہے، تو قرآن بھی موقع بموقع نازل ہو رہا ہے، اکٹھا نازل ہو جائے، جیسے تورات انجیل نازل ہوئی تو فرمایا نزلنا، جو ہم نے تھوڑا تھوڑا اپنے بندے پر اگر اس میں کچھ شک ہے فاتو بصورت من مثلی، تو ایک صورت اس جیسے لے آؤ، صورت میں بھی تنوین تسخیر کے لیے کوئی چھوٹی سی صورت بنا لو، 2-3 آیات کی بنا لو، 1 آیت کی 2 آیت کی، یا لمبی آیت بنا لو۔ اور تم اکیلے نہیں، ودعوا شہداکم، بلا لو اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ کے علاوہ جو حمایتیوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن نے پیشن گزار، تم ہرگز نہیں کر سکتے، قیامت کے لیے تک چیلنج ہے، سبحان اللہ، کر ہی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو بچو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، یعنی پھر آگ سے، دوزخ سے، تو اس سے بچو۔ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی کافروں کے لیے، یعنی اصل تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن ایمان والے بھی تہذیب کے لیے اس میں جائیں گے۔ حضرت تھانوی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، تعذیب کے لیے نہیں جائیں گے، تہذیب کے لیے، پاک کرنے کے لیے، تاکہ جنت میں جا سکے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اعاذنا اللہ منہ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، وقود کہتے ایندھن، الناس لوگ ہیں، والحجارہ پتھر ہے، ان پتھروں میں یا تو عام پتھر ہے یا گندک کے پتھر ہے، گندک جو آگ پکڑتے ہیں، اور حجارہ میں بت بھی شامل ہے، وہ بھی اسی میں ہوں گے، وہ بھی 7 جر رہے ہوں گے، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے۔ اب اس تحدید کے اور اس تعزیب، عذاب کے اور وعید کے مضمون کے بعد بشارت کا مضمون ذکر کرتے، قرآن کا اسلوب ہے، اور یہ ترتیب یہی حضرت بن نور رحم اللہ سے فرماتے تھے کہ بعد میں اللہ بشارت بیان کرتے ہیں، لہذا بعد میں نماز میں دوسری رکعت میں ایسی صورت نہ پڑی جائے جو عذاب سے متعلق ہو، دوسری کوشش کرو جس میں عذاب کا ذکر نہ ہو۔ لہذا الم تر کیف میں پہلے میں عذاب ہے، لإلاف قریش میں نعمتوں کا بیان ہے، اور یا ایھا الکافرون میں جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے، اور اس کے اذا جاء نصر اللہ میں بشارت کا مضمون ہے، تبت یدا میں عذاب کا بیان ہے، قل هو اللہ میں توحید اور بشارت کا بیان ہے۔ یہ دیکھو ترتیب خود قرآن بتلا رہا ہے۔ حضرت بن نوری فرماتے تھے مستحب یہ کہ دوسری رکعت میں ایسی صورت پڑھی جائے جس میں بشارت کا مضمون ہو۔ حضرت کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری سنا دیجیے ایمان والوں کو، کیونکہ آپ نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہیں۔ پہلے آپ میں صفت نذیر تھی جب سب غیر مسلم تھے، جب مسلمان ہو گئے پھر آپ بشیر بھی ہو گئے، تو بشارت اپنوں کو سنائی جاتی ہے اور نذارت اور نذیر غیروں کے لیے۔ آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنات، باغات، لیکن یہ عام باغ نہیں ہے، یہ جنت جو ہے، جنت اور جہنم، ایک تو ان آیات سے پتہ چلا کہ جنت جہنم پیدا ہو چکی ہے، ایسا کہ عقائد کا مسئلہ ہے، پیدا ہو چکی۔ دوسری بات ہے جنت جہنم یہ بھی غیب کی چیزوں میں سے، جو قرآن نے اور رسول اللہ نے جو تفصیل بتائی، بس اس کے علاوہ آگے ہمیں مزید تفصیلات پتہ نہیں ہے، لیکن عام باغات نہیں ہیں۔ جنات تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی، کیونکہ انسان کی راحت کا پہلا سامان مکان ہے، کہ ان کو مکان ہو اس کے پاس، تو مکان بتا دیا۔ نیچے نہریں بہتی، نیچے نہریں یعنی اس کے درختوں کے نیچے، ان کے محلوں کے پاس سے نہریں بہتی، یہ مراد نہیں ہے کہ نیچے سے بہتی ہوں، مراد یہ کہ محل ہے اور اس کے سامنے سے نہر جاری، درخت ہیں ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اور جب بھی ان کو اس میں سے کوئی پھل بطور رزق کی دیا جائے گا، کلما رزقوا، جب بھی دیا جائے گا ان کو، منہا اس جنت میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزق بطور رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے۔ مفسرین نے بہت سی تفسیریں کی ہیں، لیکن راجح یہی ہے اس سے مراد دنیا ہے،
رزقنا من قبل کہ دنیا میں بھی ہم یہ تو پھل کھائے ہیں، یہ آم ہم نے کھایا ہے، یہ کیلا ہم نے کھایا تھا، یہ فلاں چیز ہم نے کھائی تھی، فلاں چیز ہم نے کھائی تھی، وہ اتوبی متشابہہ، اور ملتے جلتے دنیا کے پھلوں کی طرح لائے جائیں گے، لیکن جب اس کو زبان پر رکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ یہ تفسیر راجح ہے، اگرچہ اور تفسیریں بھی کی ہیں کہ ایک جیسے پھل ہوں گے شکل میں لیکن ہر ایک کا ذائقہ الگ ہوگا، لیکن یہ تفسیر اس لیے یعنی یہ راجح بنتی ہے کیونکہ ایسی چیز جو ہے آخرت میں دینا کہ جس کی دنیا میں کوئی مثل نہیں ہے تو پھر موازنہ نہیں ہو سکتا۔ یہی نقطہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو روٹی کے ذریعے جو ہے وہ اکرام کیا جائے گا میدان محشر میں، حدیث شریف میں آتا ہے جب بھوک لگے گی، حوض کوثر پر پانی پی کر پیاس بجھ جائے گی، اب ایمان والوں کو جب بھوک لگے گی حکم ہوگا کہ نیچے زمین میں ہاتھ مارو تو وہ زمین لقمہ بن جائے گی، روٹی بن جائے گی، تو اس کو جب کھائیں گے تو دنیا کی روٹی سے جب موازنہ کریں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ دنیا میں ایسے بہت اللہ والے گزرے ہیں جن کو کھانے میں سوکھی روٹی ہی ملی ہے، تو روٹی سے شروع کیا تاکہ ہر ایک موازنہ کر لے دنیا اور آخرت کی روٹی کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتوبی متشابہہ جو ہے اس سے مراد ہے کہ دنیا کے پھلوں جیسے پھل ہوں گے، اس لیے کہ اللہ والے جب پھلوں کا موسم ہوتا تو بازار میں جاتے اور جا کر پھلوں کو دیکھتے تو لوگ کہتے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں ان کو دیکھ کر جنت کو یاد کرتا ہوں کہ جنت میں ایسے پھل ہوں گے، جیسے حدیث میں انار ہوگا لیکن اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے کے نیچے پورا خاندان بیٹھ جائے گا، اتنا بڑا انگور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انگور اتنا بڑا انگور ہوگا۔ آپ نے بیر دیکھے، فرمایا بیر جو ہے وہ قلال ہجر کے جو ہجر کے گھڑوں جتنے بیر تھے سدرۃ منتہا کے، اور فرماتا ہے ان کے جو پتے تھے وہ آذان الفیلا، فرمایا کہ وہ جو ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ تو یہ تفسیر راجح ہے۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب رزق دیا جائے گا یعنی پھل لائے جائیں گے، کہا یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں، ہمیں دیے گئے اتوبی متشابہہ۔ تو دوسرا کھانے پینے کا سامان وہ بھی عیش کے نمبر 3 ولہم فی ازواج مطہرہ، اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ نفاس ایسی چیزوں سے پاک ہوں گی، تو حسین و جمیل اور خدمت گزار جو نا وہ ان کے شریک حیات دائمی ہوں گی۔ تو یہ تینوں چیزیں ہی کسی کے راحت کے سامان ہوتے ہیں۔ وہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کیونکہ جتنی بھی انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت مل جائے لیکن اس کا جو زوال ہے، اور زوال کی جو انسان کو دل میں جو اس کی وجہ سے زوال کی وجہ سے جو دل کے اندر بے مزگی پیدا ہو جاتی ہے، بدمزگی، وہ یہاں نہیں ہوگی۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ بڑی سے بڑی نعمت پتہ ہوتا ہے، کوئی ملک کا کچھ بھی بن جائے تو اس کو پتہ ہوتا ہے ایک دن مجھے اس سیٹ سے اتار دیا جائے گا، صدر ہوں تو مجھے اتار دیا جائے گا، وزیر اعظم ہو تو اتنے سال بعد وہ اگلے کی سوچتا ہے تو اس کا موجودہ مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔